اب دیکھیں کہ انسان پیدا کیسے ہوا. یہ کوکنگ پاٹ ہے. کوکنگ پاٹ کے اندر ویٹ فلاور ہے یا رائس ہے، پھر اس میں ویجیٹیبلز ہیں، اس میں کئی چیزیں ہیں، گرم مسالے ہیں، مرچیں ہیں، سالٹ ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا آپ ڈال کے پکاتے ہیں. آپ نے کوئی چیز بنانی ہے تو نیچے سے آگ جلے گی، آپ اس کے اوپر خمیر بنائیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارا خمیر بنایا ہے اور اس کو ملینز بلینز ایئرز لگے ہیں. اب یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ اتنا عرصہ لگانے کی کیا ضرورت ہے. اللہ کے نزدیک ٹائم کوئی چیز نہیں ہے. جب اللہ کہتا ہے کہ میں نے آدم میں پھونک ڈال دی تو میں یہ سمجھتا تھا کہ ایک دم ہوا تو آدم کھڑا ہو گیا. بھئی ایسے ہی ہوا ہوگا، لیکن وہ ہمارے ٹائم کے حساب سے اس کو ملین ایئرز لگے ہوں گے. ٹائم کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ سوچنا کہ آدم کو اللہ نے پھونک ماری، آدم کھڑا ہو گیا ایک سیکنڈ میں ہمارے سیکنڈ کے مطابق، یہ سوچنا غلط ہے. اللہ نے یہ تو نہیں کہا. اللہ کے نزدیک وہ انسٹنٹینیس ہے. اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ بی اینڈ اٹ از، تو اس میں یہ تو نہیں کہا کہ اللہ نے ایسے کیا تو فلیش ہو گیا. ہم نے انسان نے اپنی عقل کے مطابق سوچنا ہے. تو اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ٹائم ایلوژن ہے، تو وہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اللہ نے زمین کو بھی ایک کوکنگ پاٹ بنا دیا تھا. زمین اتنی گرم تھی، آگ کی طرح تھی. اللہ نے پتھر بھیجے، آئرن بھیجا. پتھر جو آئے ان کے اندر کئی گرم مسالے ٹائپ، یہ مرچ مسالہ گارلک مطلب نہیں ہے، یہ انسان کے جو انگریڈینٹس ہیں، کیلشیم، کاربن، فاسفورس، آئرن، آکسیجن، ہائیڈروجن، یہ چیزیں بھیجی اللہ نے. وہ کہاں سے بھیجی؟ وہی میں کہہ رہا تھا کہ پورا یونیورس انوالو ہے. اب دیکھیں، اللہ اکبر، یہ قرآن نے کہہ دیا سورہ سجدہ میں، Who has perfected everything he created and he originated the creation of mankind from clay. Clay کہیں ہوگا، مڈ تو وہ ہے نا، تو یہ مڈ ساحلوں کے اوپر ہوتا ہے. اللہ نے بتا دیا. یہ 3 لفظ استعمال ہوا ہے سورت میں. 3 کا مطلب ہے سوئل، سلش، مڈ، کلے، مارش. اب یہ قرآن میں اور آیتیں بھی ہیں، ایک نہیں ہے. قرآن نے کئی آیتیں دی ہیں انسان کے بارے میں کہ انسان جو ہے وہ اللہ نے پانی سے بھی، ہر لیونگ چیز پانی سے کی، نطفے کیا، کیمیکلز ہیں، ڈی این اے ہے، یہ ساری چیزیں صحیح ہیں. مختلف سٹیجز، مختلف کنڈیشنز. ماں کے پیٹ میں ہے وہ اور طرح ہے، نسل آگے بڑھا رہا ہے وہ اور طرح ہے. اب دوسرا پوائنٹ میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں، یہ سارا کچھ زمین کے اوپر نہیں ہوا. اس کے اندر پورا یونیورس کی کئی چیزیں جو ہیں، ستارے، گیلیکسیز، بلیک ہول، سارے انوالو ہیں. اتنی کمپلیکیٹڈ ہے انسان کی باڈی. اب لوگ یہ جو ایتھیسٹ ہیں یا باقی جو کم نظر ہیں، کم سوچ رہے ہیں، وہ صرف زمین کے اوپر ہیں کہ یہ ہوا تو کیڑے بنے تو جانور ڈھانچے بن گئے. تو اس سے پہلے کیا ہوا؟ اس میں کائنات پوری انوالو تھی انسان کی کریشن اور ریلیٹیوٹی آف ٹائم. اب بایولوجسٹ جو ہیں ان کو یہ چیزیں وہ ذہن میں نہیں رکھتے. یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. جب بگ بینگ ہوا، ایکسپلوژن ہوا، تو ہائیڈروجن گیس تھی، تو وہ گیس کولیپس ہو کے سٹارز اور گیلیکسی بن گئی اور بلیک ہولز بن گئے. بلیک ہولز وہ ستاروں کو پیدا بھی کرتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں. ستاروں کی لائف ہوتی ہے، ستارے پھٹ جاتے ہیں، سپر نووا. جب سپر نووا ہوتا ہے تو ادھر سے کیلشیم، پوٹاشیم، میگنیشیم، ہر طرح کا سٹار، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرح کا فروٹ کا ٹری ہے، وہ سارے فروٹ پیدا کرتا ہے اور وہ سپیس میں پھیل جاتے ہیں. یہ سارے انگریڈینٹس جو تھے انہوں نے آ کے ارتھ کو بنایا، سورج کو بنایا، ہمارا سولر سسٹم بنایا. زمین کے اندر یہ چیزیں ہیں. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا، بارشیں ہوتی رہی، پانی کی بارش ہوئی. پانی جو ہے یہ یونیورس میں ابنڈنٹلی اویلیبل ہے. ہمارے سولر سسٹم میں کائپر بیلٹ ہے. ایسٹرائڈز اور کومیٹس ہیں، وہ اسپیس میں بہت ابنڈنٹ ہیں کیونکہ ہائیڈروجن سب سے زیادہ کامن چیز ہے. اور وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کے، آکسیجن بھی بہت ہے کائنات میں، تو ہائیڈروجن آکسیجن مل کے پانی بناتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا جو باڈی جو اللہ نے کہا نا میں نے تمہیں مٹی سے بنایا، ہماری مٹی ستاروں سے آئی ہے. تو ہائیڈروجن ایٹم جو تھے وہ مل کے ہیلیم بنے، ہیلیم مل کے کرش ہوئی تو اس نے انرجی پیدا کی، انرجی پیدا کی تو وہ ماس انرجی کنورٹ ہو کے سٹارز بنے، گیلیکسیز بنی، پورا یونیورس اسٹیبل ہوا اور پھر ارتھ کے اوپر ساری چیزیں آنی شروع ہو گئی. تو یونیورس کا رول ہے کہ اس کے اوپر جو کہتے ہیں نا لیٹ ہیوی بمبارڈمنٹ پیریڈ کازمالوجی میں، اس میں ہے کہ کافی عرصہ زمین کے اوپر پانی نہیں تھا. اللہ نے بارش کی، کومیٹس اور ایسٹرائڈز بھیجے آئس کے، اور پھر آئرن بھیجا. آئرن زمین کی کور میں چلا گیا، اس سے پروٹیکشن ہوئی. اب یہ اوزون لیئر کس طرح بنی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا. یہ جو سائنٹسٹ ہے میچیو کاکو، فیمس ہے، وہ کہتا ہے لٹرلی آور باڈیز آر میڈ آف اسٹار ڈسٹ. تو اللہ بھی تو وہی کہتا ہے، میں نے تمہیں خاک سے بنایا.
अब ओजोन लेयर नहीं थी, अल्ट्रा वायलेट जो सूरज की जो पॉजिटिव चीज है वो साथ पॉइजन भी ला रही है, वो सेल को किल कर देती है। वाटर भी नहीं था, लाइफ को एनर्जी चाहिए और प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये सारे लोग जो सोच रहे हैं कि लाइफ जस्ट एक्सीडेंटली हुई, टोटली इलॉजिकल है। इट्स इम्पॉसिबल कि इतनी चीजें, इतनी कॉम्प्लेक्स चीज। दूसरा ये बता रहा हूँ कि पत्थर जो है वो इंसान क्यों नहीं बन जाता। अल्लाह ने जो सेल बनाया वो पत्थर नहीं था, अल्लाह ने मड से, क्ले के ऊपर सेल बनाया। और मेरा ये क्लेम है कि सेल के अंदर इंटेलिजेंस थी या पोटेंशियल था इंटेलिजेंस का। ये इंटेलिजेंस ब्रेन वाली इंटेलिजेंस नहीं है।